ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ भाइयों, आज रबीउल अव्वल की 28वीं शब है।
گویا دیکھتے ہی دیکھتے یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی رخصت ہو گیا. اب ربیع الثانی کی آمد ہے. گویا آج 28ویں شب، کل 29ویں شب. پھر جب ہفتے کا دن ختم ہو جائے گا، شب اتوار آئے گی، تو یہ 30ویں شب بھی ہو سکتی ہے اور یکم ربیع الثانی کی شب بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ماہانہ سنت، گویا کہ یوں سمجھیے کہ ماہانہ سنت پر عمل کرنا. جیسے پچھلے یہ مہینہ گزرا، اس کے آمد پر چاند دیکھنے کی سنت اور چاند دیکھنے کی دعا، یہ 2 اہم عمل. تو ابھی سے ہم اپنی آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہم سب عمل کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہر لمحہ ہمارا عمل میں گزر رہا ہے. چاہے ہم عمل کی نیت کر رہے ہوں یا عمل کی نیت نہ کر رہے ہوں، عمل میں گزر رہا ہے ہر لمحہ. حتیٰ کہ رات کو جب ہم سو گئے تو یہ سونا بھی ایک عمل بن رہا ہے. اور بعض لوگوں کا سونا بن رہا ہے، قیمتی بن رہا ہے، اور بعض لوگوں کا سونا وہ مٹی بن رہا ہے، غفلت کی نظر ہو رہا ہے. گویا کہ سونے کا عمل بھی قیمتی بن سکتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. بیت الخلا جانا بھی ایک عمل ہے. دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی ایک عمل ہے. صبح دکان پر آنا یہ بھی ایک عمل ہے. دکان پہ بیٹھنا ایک عمل ہے. ہر لمحہ عمل میں گزر رہا ہے. چاہے ہم عمل کی نیت کریں یا نہ کریں، گزر رہا ہے اور عمل بن رہا ہے. اور بعض کا عمل صالح بن رہا ہے، قیمتی بن رہا ہے، اور بعض کا عمل سوء بن رہا ہے اور نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے. اور بعض کا عمل نہ عمل صالح بن رہا ہے، نہ عمل سوء بن رہا ہے، نہ پلس نہ مائنس، بین. تو گویا کہ وہ بھی آخرت کے اعتبار سے نقصان میں جا رہا ہے، وہ لمحہ بھی نقصان میں جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب اس سے کچھ کمایا نہیں تو نقصان ہی ہوا ایک طرح سے. اسی لیے تاجر یہ کہتا ہے جب اسے نفع نہیں ہوتا تو کہہ رہا ہے بھئی نقصان ہوگا. 10 کی چیز خریدی 10 میں بیچ رہا ہے تو کہتا ہے بھئی نقصان ہوگا 10 میں دینے میں. تو کیوں نقصان شمار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس سے کچھ بچت نہیں ہو رہی. تو ہمارا جو لمحہ آخرت کے اعتبار سے بغیر نفع کے گزر گیا وہ عمل بن گیا، اور عمل بن گیا تو کچھ حاصل نہ کیا ہم نے آخرت. اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے. ہر لمحہ عمل بن رہا ہے، اور پھر وہ عمل یا تو عمل صالح بن رہا ہے یا عمل سوء بن رہا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور سونے کے بعد سے لے کر صبح اٹھنے تک وہ لمحات بھی عمل بن رہے ہیں. بیوی کے ساتھ لیٹ گئے، یہ لمحہ بھی عمل بن گیا. اس میں بھی اتباع سنت کی نیت کر لی تو یہ لمحات بھی قیمتی بن گئے، کیونکہ حقوق کی ادائیگی کی نیت کی تو اب یہ لمحات قیمتی بنے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں بیوی سے ملنا یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ تم حرام سے بچ رہے ہو، حرام سے بچ رہے ہو، ناجائز سے بچ رہے ہو، حلال کو اختیار کر رہے ہو، تو یہ بھی عمل صالح بن گیا. حالانکہ ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کر رہے، تھوڑا سا نیت بدلا، یہی عمل صالح بن گیا، آخرت کا ذخیرہ جمع ہو گیا. اس لیے ہر لمحے ہم عمل میں چل رہے ہیں، اور نفس اور شیطان ہمارے اوپر ہر وقت نگاہ رکھے کہ ان کو ہم
عمل سو میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیں، اور خیر کے فرشتے بھی لگے ہوئے ساتھ، وہ ابھارتے ہیں نیکی کی طرف. تو اب ہمیں چوکنا رہ کر زندگی گزارنا. جو لمحہ گزر رہا ہے وہ ہمیں اپنی آئندہ اگلی منزل کے قریب کر رہا ہے. دیکھیے آج جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا تو پورا دن گزرا، ہم ایک دن قبر کے قریب ہو گئے. پورا ہفتہ گزرا تو ایک ہفتہ قبر کے قریب ہو گئے. ایک مہینہ گزرا تو ایک مہینہ قبر کے قریب ہو گئے، اگلی منزل کے قریب ہو رہے ہیں. اور جس کے 50 سال گزر گئے وہ 50 سال قریب ہو گیا قبر کے. جس کے 60 سال گزر گئے وہ 60 سال قبر کے قریب ہو گئے. اب لمحہ اگلا کون سا ہے، قبر والا ہے یا نہیں، یہ پتہ نہیں. اس لیے تیاری ابھی کر لیں گے، اور تیاری کے لیے یہاں آئے. اس لیے چوکنا رہنا ہے، لمحات زندگی کو قیمتی بنانا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ چاند دیکھیں گے، چاند کی دعا بھی پڑھیں گے، نیت بھی ہوتی ہے، عزم بھی ہوتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، مگر مغرب کی نماز پڑھی اور ایسی بھول ہو جاتی ہے 30ویں شب میں کہ یاد ہی نہیں رہتا، اور پھر عشاء کے وقت یا بعد میں یاد آتا ہے. کوئی حرج نہیں، عشاء کے بعد یاد آئے پھر بھی ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا پڑھ لیں. رات سوتے ہوئے یاد آ جائے اس وقت دعا پڑھ لیں. دن میں یاد آ جائے تو دعا کی قضا کر لیں. عمل نہ چھوڑیں کہ یا اللہ ہمیں یاد ہی ابھی آیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سو گیا، نماز اس کی رہ گئی، جیسے ہی بیدار ہو نماز پڑھ لے. ایک آدمی بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں آیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں پڑھ چکا ہوں، پھر یاد آیا تو اسی وقت قضا کر لیں. تو بھائی ہم وقت پر نہ پڑھ سکیں تو دوسرے وقت یاد آنے پر فوراً پڑھ لیں، عمل کو چھوڑنا نہیں. اب ہوتا یہ کہ شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ ارے وقت تو نکل گیا، اب کیا پڑھیں؟ نہیں، اب بھی پڑھ لیں. جو میرے بس میں ہے وہ میں کر لوں، جو میرے بس سے باہر ہے اس پر پھر میں مکلف نہیں. تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہی ہفتے کا دن گزرے، مغرب کی نماز پڑھیں ہم تو ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ بھئی دیکھو آج چاند دیکھنے کی سنت زندہ کرنی ہے، ہمارے آقا کا ایک عمل زندہ کرنا ہے. اور اس کا اتنا تذکرہ ہو جائے، اتنا رواج ہو جائے کہ ہر ایک کو یاد آ جائے، کوئی بھی غافل نہ ہو، کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے سے محروم نہ ہو. ہر ایک یہ عمل زندہ کرے. گھر میں مستورات کو فون کر کے بھی یاد دلا دیں کہ بھئی آپ چاند دیکھنے کی بھی سنت زندہ کریں، پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور دعا بھی پڑھ لیں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. تو پورا مہینہ سلامتی سے، امن سے، خیر عافیت کے ساتھ گزرے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ. کہ وہ دعا ہم نے مانگ لی جو ہمارے آقا نے سکھائی تھی، ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی تھی. تو ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ایک دوسرے کی اس طرف توجہ کروائیں، تو کیا ہوگا، ایک رواج پڑ جائے گا. آج ہم اس سنت کو بالکل بھول چکے ہیں، بس کبھی اخبار میں دیکھ لیا تو دیکھ لیا. یاد رکھیں اور پھر دعا پڑھ لیں. تو 2 سنتیں ہیں اہتمام سے، یہ ماہانہ سنتیں ہیں گویا کہ ایک مہینے میں اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت ملتی ہے، اور ہم محروم ہو جائیں اس سعادت سے کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے. اسی لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے. اور جیسے مغرب کی نماز پڑھیں، اگر آسانی سے کہیں اوپر کی جگہ جانا ممکن ہو تو وہاں اوپر جا کے چاند دیکھنے کی سعی کریں، کوشش کریں. چاند نظر آئے یا نہ آئے دعا پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو بس آسمان کی طرف تھوڑا سا نگاہ اٹھا کے دیکھیں اور دعا پڑھ لیں. تو چاند دیکھنے کی سنت پر بھی انشاءاللہ عمل ہو جائے گا، اس کا بھی ثواب کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اور دعا پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. یہ وہ عمل ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سنت تو ہے، تو سنت ہے تو چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہے، عمل کے لیے ہے. ایسا عمل
کہ بچے کو پتہ چل جائے کہ اب ہمارا نیا اسلامی مہینہ شروع ہو گیا. بچے کو پتہ تو چل جاتا ہے بھائی فروری کا مہینہ شروع ہو گیا, بھائی جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا, بھائی مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا. کیوں یاد رہتا ہے بچے کو کہ وہ بچوں کو اسکول کی فیس دینی ہے, تو اماں کو کہتے ہیں اماں وہ فروری کا مہینہ آ گیا ہے, ہماری مس نے فیس منگائی ہے, دے دیجیے. تو بچے کو ہر انگریزی مہینہ یاد آ جاتا ہے, مگر چاند کا مہینہ ہمارے بچوں کو یاد ہی نہیں آتا. تو جب ہم اہتمام سے چاند دیکھیں گے, بچوں کو بھی کہیں گے بھئی چاند دیکھو, پھر دعا پڑھو, تو بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھے گی کہ ہاں یہ بھی عمل ہے ہمارے لیے, اور اس کو بھی ہم نے ہی زندہ رکھنا ہے, اور عمل کے ساتھ اگلی آنے والی نسلوں کو پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیا, ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے آگے پہنچاؤ. تو اتنی بڑی مبارک سنت ہمارے آقا کی جو مہینے میں ایک دفعہ توفیق ملتی ہے اس کی, تو اس کو خوب رواج دیں, خوب اس کو عام کریں تاکہ ہر ایک اس سنت پر عمل کرنے والا ہو. اور دیکھیے جب سنت پر عمل ہوگا تو پھر برکتیں ہی برکتیں آئیں گی, خیریں ہی خیریں آئیں گی, کیونکہ یہ مہینے میں ایک دفعہ ہے دعا, تو اور ہے پورے مہینے کے لیے. اس دعا کا اثر پورے مہینے پہ پڑتا ہے کہ یہ دعا کی اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان, یا اللہ برکتوں کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ ہم پر آئے, والسلامتی والاسلام, سلامتی کے ساتھ آئے اور اسلام کے ساتھ آئے, یعنی اعضاء و جوارح سارے آپ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں, ظاہری اطاعت بھی ہو اور باطنی اطاعت بھی ہو. ربی والتوفیق لما تحب وترضا, اور جن اعمال کو آپ پسند فرماتے ہیں, جن اعمال سے آپ محبت فرماتے ہیں, جن اعمال کے اختیار کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں, یا اللہ اس کی بھی توفیق دے دیجیے. اب بتائیے پورے مہینے پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو خوب رواج دیں, خوب ایک دوسرے کو یاد دلا دیں, تو انشاءاللہ اہتمام ہوگا تو یاد بھی آ جائے گی, اور انشاءاللہ یہ 2 مبارک سنتیں زندہ ہو جائیں گی. ایک سنت زندہ کر دیں تو 100 شہیدوں کا ثواب, تو 2 سنتیں زندہ ہو جائیں تو 200 شہیدوں کا ثواب. اس لیے اہتمام کریں. بہرحال سورہ مزمل کا خلاصہ چل رہا تھا, اور بات یہ چلی تھی کہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں, ہر لمحہ عمل میں آگے بڑھیں, ہر جمعہ ہمارا عمل میں آگے کی طرف ہو, ترقی کی طرف ہو. آخرت کا بہت ذخیرہ ہم پورے ہفتے جمع کر لیں. یہ جمعہ اجتماع سے ہے. اجتماع کیا کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے سے اپنی دینی نوعیت کے بارے میں گفتگو کریں کہ ارے بھائی تمہارا یہ ہفتہ کیسا گزرا, تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی, کتنے سپارے کی تلاوت ہو گئی, اور اشراق کا کتنا اہتمام ہوا, اوابین کا کتنا اہتمام ہوا, تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام ہوا. ایک دوسرے سے تعارف, بھئی گھر والوں کی تلاوت کا اہتمام ہوا یا نہیں ہوا, بچوں نے تلاوت کی یا نہیں کی, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ سجدہ کا اہتمام ہوا یا نہیں ہوا. ایک دوسرے سے رابطہ, تعلق اور ایک دوسرے کو کارگزاری. اس سے کیا ہوگا کہ اعمال میں ترقی ہوگی. تو جمعہ تو اس لیے تھا. اب ہم نے کیا کیا جمعہ کا حال, اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے میں جو سب سے پہلے پہنچے گا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. اور ایک اونٹ آج کل 1 لاکھ روپے کا آتا ہے. 1 لاکھ روپے کا ثواب, قربانی کا ثواب, صدقے کا نہیں, قربانی کا ثواب صدقے کے ثواب سے بہت بڑھ کر ہے. ہر عمل کی ایک اپنی تاثیر ہے, تو قربانی کا ثواب ایک مستقل عمل ہے, ایک مستقل ثواب ہے. تو 1 لاکھ روپے کا اونٹ آتا ہے, تو ہم تھوڑی سی سستی کی وجہ سے اس 1 لاکھ روپے کی قربانی کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استحضار ہی نہیں ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں. آج جمعے کا دن گزرا تو ہم مسجد میں کب پہنچے, کس وقت آئے؟ پہلے زمانے میں شب جمعہ سے ہی جمعے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی, اور پھر اشراق پڑھ کے لوگ دور دور سے جمعے کے لیے جمع ہوتے تھے. ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور پیدل چلنا ہوتا تھا.
تو رات ہی سے تیاری اور صبح سے ہی تیاری جمعے کی، اور پھر سب سے پہلے جمعے کے لیے مسجد میں پہنچنا، پھر وہاں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا اور درود شریف خوب کثرت سے پڑھنا۔ تو ہم تو یہ ہے کہ بھئی اذان ثانی ہونے کے قریب ہے تو ہم پہنچیں، اور جمعہ حاصل ہو گیا، نماز مل گئی، خوش ہو گئی کہ اللہ کا شکر ہے نماز مل گئی۔ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ جمعہ مل گیا، مگر اس سے بڑا شکر تو یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے آتے اور ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اپنے کھاتے میں لکھا لیتے۔ اب دیکھیے ربیع الاول 1437 ہجری کی ربیع الاول رخصت ہو گیا، اس کا جمعہ، اب جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ ربیع ثانی کا ہوگا، ربیع الاول کا جمعہ ختم۔ اب کہاں سعادت مل سکتی ہے یہ والی فضیلت کی؟ اب تو ربیع ثانی کے مہینے میں تو مل سکتی ہے، ربیع الاول کا کھاتا تو بند، وہ چیپٹر تو کلوز۔ اب دیکھیے آخرت کے بیوپاریوں کے لیے تو یہ بڑے خسارے کی بات، مگر چونکہ ہمیں استحضار ہی نہیں ہے، اس لیے غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، دھیان نہیں رہتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو جمعہ، ابھی اتنی دیر باقی ہے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد گھر میں بیٹھ کر نفل پڑھنا بھی منع ہے، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی منع ہے اذان اول کے بعد۔ کہ بھائی گھر میں تو قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، نفل ہی تو پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اب مسجد آؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بھی چھوڑ دو، تمام مشغولیاں چھوڑ دو۔ تو بھائی یہ تو بہت اہم مشغولی تھی، فرمایا یہ بھی بس اب مسجد میں آ کے کر لو۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں بھائی مسجد میں کیسے کریں، بیان چل رہا ہوتا ہے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو بھائی مسجد بہت بڑی ہوتی ہے، کسی بھی کونے میں دوسری منزل میں جا کے آدمی پڑھ لے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ بیان سنیں، علماء کی باتیں سنیں، دین کی باتیں جب سنے گا تو عمل کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم اوپر کی منزل میں جا کے اپنے اعمال پورے کریں، مگر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پر عمل کریں۔ تو اب گھر میں بیٹھنے کو منع فرما دیا، مگر ہماری سستی غفلت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی بے پرواہی اور غفلت سے ہم آخرت کا کتنا نقصان کر رہے ہیں وہ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اس لیے کہ اس کے تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کے تذکرہ ہی نہیں ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والے اس میں آگے بڑھیں۔ کیا مطلب؟ کہ دین کی باتوں میں عمل کرنے میں آگے بڑھیں۔ تو کبھی ہم نے کسی ساتھی سے، دوست سے پوچھا کہ میں تو آج پہلی گھڑی میں پہنچ گیا جس میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، تم پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کبھی ہم ایک دوسرے سے اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ بطور ترغیب تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ دوست بھی آمادہ ہوں اس عمل پر، اور پھر اور آگے اور ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ بھئی اور آپ بھی پہلی صف میں آؤ اور آگے بڑھو، ہم سب جنت میں آگے سے آگے بڑھیں، جنت والے اعمال میں۔ مگر چونکہ یہ تذکرے ہی ختم ہو گئے، مذاکرے ہی ختم ہو گئے، اس لیے توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں ہوتا، اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ یہ کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہی ہمارے دشمن ہیں، نفس اور شیطان، یہ سستی کرا دیتے ہیں، غفلت کرا دیتے ہیں، اور بہت سے اعمال صالحہ سے محروم کر دیتے ہیں یا اس میں کمی کوتاہی کرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو عمل پر بات چلی تھی، اور سورہ مزمل یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان اعمال پر شروع ہی سے عمل پیرا تھے، اور میں نے بتایا تھا تقریباً 3 سال بعد، یہ پونے 3 سال بعد، یہ نبوت کے ملنے کے 2.5-3 سال بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ 23 سالہ مبارک زندگی ہے نبوت والی، تو 20 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ اس پر عمل فرماتے رہے، ان اعمال پر۔ ہم نے بتایا تھا 10 حکم ہیں اس سورہ مبارکہ میں، تو یہ وہ 10 حکم ہیں جو ابتدا سے ہر صحابی اس پر عمل پیرا تھا۔ مشقیں کرائی گئی، تہجد کا اہتمام کرو، تلاوت کی پابندی کرو، یہ اہتمام کرایا گیا۔ تو بتائیے پھر صحابہ کیسے چمکے؟ ایسے ہی تھوڑی چمکے، عمل کر کے چمکے، بغیر عمل کے تھوڑی چمکیں گے، عمل کر کے چمکے۔ اور ہمیں بتا گئے کہ دیکھو تمہیں بھی چمکنا ہو
تو عمل کے ذریعے چمک سکتے ہیں۔ اولیاء کاملین کا پورا سلسلہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی پوری زندگی امت کے سامنے ہے، کیسے چمکے؟ عمل کے ذریعے چمکے۔ انہوں نے رخصتیں نہیں ڈھونڈی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے بس، نہیں، عمل کر کے عمل میں اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، پھر اللہ نے کیسا چمکایا، ایسے ہی نہیں چمک گئے۔ تو آج بھی ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ہر آدمی حضور کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اور یہی یہ سنت والے اعمال ہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے عمل، ان پر ہی عمل کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عمل دیتے ہیں، پھر یہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلا حکم اس سورہ مبارکہ میں تہجد کے اہتمام کا، اور دوسرا حکم قرآن پاک کی تلاوت کا، اور تیسرا حکم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی اللہ کی ذکر کا۔ اور اس میں بتا دیا تھا کہ بھئی ایک تو تسبیحات کا اہتمام، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، پھر ہر گناہ سے بچنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع موقع کی دعائیں تعلیم فرمائی، ان دعاؤں کا اہتمام کر لینا اس وقت میں، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ذکر کے معنی یاد کے ہیں، یعنی ہر لمحے اللہ یاد رہیں۔ تو جب ہر لمحے کی دعا پڑھے گا تو اللہ یاد ہے تبھی تو پڑھ رہے۔ یہ ہمارے آقا کی کیسی شفقت ہے، کیسی عنایات ہیں، کیسی امت کے لیے آسانیاں ہیں کہ اللہ کی یاد کا حکم ملا تو اللہ کی یاد کے طریقے بتا دیے کہ بھئی بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھ لینا، بس اللہ تمہیں یاد آ گئے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنا تو یہ دعا پڑھنا، سوتے وقت یہ دعا پڑھ لینا، اب ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ سوتے وقت یہ اعمال کر لینا، بس اب ساری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لی تو فرشتہ حفاظت پر آ گیا، دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت و احیا، گویا ذکر ہو گیا، پوری رات یہ ذاکرین میں شمار ہو گیا، اللہ کے محبوب کی بتائی ہوئی دعا پر عمل کر گیا۔ اب دیکھیے 6 گھنٹے سو رہا ہے، 7 گھنٹے سو رہا ہے، 5 گھنٹے سو رہا ہے، یہ سارا اس کا عمل صالح بن گیا، آخرت کی تیاری اور آخرت کا ذخیرہ بن گیا تھوڑی سی توجہ دینے سے۔ تو ہر موقع کی دعائیں اگر ہم یاد کر لیں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع بھی چل رہا تھا، الحمدللہ بہت سے احباب ماشاءاللہ دعائیں یاد کر چکے ہیں، اور کبھی کبھی بتاتے بھی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے دعاؤں کا اہتمام جاری ہے۔ تو وہ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ان دعاؤں کے اہتمام سے کتنی تبدیلی آ رہی ہے، اور کیسے اعمال کی توفیق مل رہی ہے، اور کس طرح گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو رہی ہے، خود آدمی محسوس کرتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی عنایات ہیں جو حضور نے امت کے لیے ہدایہ دیے ہیں نا، آج قیامت تک کے لیے یہ ہدیے محفوظ ہیں۔ وہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم ان ہدیوں کو وصول ہی نہیں کر رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہدیہ تام جب ہوتا ہے جب اس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی میں آپ کو اپنا قلم ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بھائی یہ قلم میں نے آپ کو دیا، آپ نے کہا کہ میں نے لے لیا، مگر اس پہ قبضہ نہیں کیا، اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، وہ رکھا رہا میرے پاس ہی، تو ہبہ تام نہیں ہوا، ہدیہ مکمل نہیں ہوا۔ ہدیہ کب مکمل ہوگا؟ جبکہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو یہ قبض پایا گیا، قبضہ کرنا پایا گیا، اب ہبہ تام ہو گیا، اب یہ قلم آپ کا ہو گیا، آپ اس کے مالک بن گئے، اب آپ اس کو استعمال کریں گے، لکھیں گے، کیونکہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا، اب ہبہ تام ہو گیا، میں ہدیہ دینے والا بن گیا، آپ ہدیہ لینے والے بن گئے۔ اور اگر آپ نے اس کو لیا نہیں، اس پہ قبضہ نہیں کیا، تو آپ ہدیہ قبول کرنے والے نہیں بنے۔ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایہ ہمیں دیے ہیں دعاؤں کی شکل میں، ہمارے آقا کے ہدیے ہیں۔ اگر ہم اس پر قبضہ کر لیں، یعنی روزانہ اس کو پڑھیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، مغرب کی دعائیں، غروب آفتاب کی دعائیں، طلوع آفتاب کی دعائیں، اور جو ہے سوتے وقت کی دعائیں، صبح اٹھنے کے وقت کی دعائیں، رات کو آنکھ کھل جائے تو دعائیں، تہجد کے وقت کی دعائیں، فجر کے لیے جاتے ہوئے دعائیں، ہر موقع کی دعائیں ہمارے آقا نے ہمیں دی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایہ ہیں۔ اور بھائی
حدیث میں آتا ہے کہ ہدیے دو محبتیں بڑھیں گی، ہدایہ کا تبادلہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو جب ہم حضور کے اس ہدیے کو قبض کر لیں گے، وصول کر لیں گے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، روزانہ دعائیں اس کا اہتمام کر لیں گے، ہم نے حضور کے دیے ہوئے ہدیے کو قبول کر لیا، بتائیے محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اور حضور کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی۔ بھائی ہم کسی کو کوئی بات بتا دیتے ہیں، بعد میں وہ آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کیا، تو دل خوش ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، عمل کر رہا ہے۔ تو جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہمارے آقا کو کتنی خوشی ہوگی۔ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کہ اللہ کے رسول آپ کی امتی فلاں امتی نے یہ عمل کیا، فلاں امتی نے یہ عمل کیا۔ جو اچھے عمل کرتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں، اور جو برے عمل کرتے ہیں ہمارے آقا کو دکھ ہوتا ہے۔ بھائی باپ کے سامنے جب یہ بات پہنچے گی کہ تمہارا بیٹا وہ شراب پی رہا ہے، تمہارا بیٹا وہ جو ہے جوا کھیل رہا ہے، تو باپ کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، باپ کا دل کیسا دکھتا ہے۔ تو باپ سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہر امتی کی ہے، باپ سے زیادہ شفیق ہیں۔ تو جب ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو جب ہم ان دعاؤں پر عمل کریں گے اور موقع موقع کی دعائیں پڑھتے رہیں گے، روز پڑھتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ حضور کتنے خوش ہوں گے، پھر کیسی محبت بڑھے گی، کیونکہ ہم نے حضور کے ہدیے کو وصول کر لیا۔ تو اب محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو پھر عمل کے راستے کھلیں گے، پھر اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور عمل کی توفیق ملے گی، اور گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسرا حکم اس سورہ مبارکہ میں تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی ہر وقت رب یاد رہیں، اللہ یاد رہیں۔ تو اس یاد رہنے کی ایک شکل ہمارے آقا نے یہ تعلیم فرما دی کہ موقع موقع کی دعائیں پڑھ لیا کرو، تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو یاد رکھا ہے۔ جب رب کو یاد رکھا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کو یاد رکھ رہا ہے تو اللہ بھی اسے یاد رکھیں گے، اور ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعا پڑھ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو ذکر کے اندر یہ بات بھی آ گئی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اور چوتھا حکم اس میں تھا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ، یعنی یکسوئی اختیار کر، تنہائی اختیار کر۔ تو تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا، ہر وقت رابطہ اللہ سے رہے دل کا، یہ تبتل ہے۔ تو یہ چوتھا حکم۔ اس کے بعد پانچواں حکم جب آیا تو اس حکم کے آنے سے پہلے ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق کا بھی رب اور مغرب کا بھی رب، کوئی معبود نہیں سوائے اسی اللہ کے۔ یہ تمہید باندھی گئی ہے۔ آگے حکم آ رہا ہے، فاتخذہ وکیلا، ایسے اللہ کو وکیل بنا، ایسے اللہ کو وکیل بنا۔ وکیل کہتے ہیں نائب کو، جس پر اعتماد ہوتا ہے آدمی اس کو نائب بناتا ہے۔ کیا مطلب کہ بھائی ایک آدمی ہے دکان پر بیٹھا ہے، دوسرے آدمی کو کہتا ہے یار تم پیڑھی جا رہے ہو تو میرے لیے بھی جانور لے لینا، مجھے بھی قربانی کرنی ہے، تم اپنے لیے جانور لینے جا رہے ہو تو میرے لیے بھی لے لینا۔ بھائی یہ آدمی اس کو وکیل بنا رہا ہے کہ میرے لیے بھی جانور لے لینا۔ یہ کس کو وکیل بنائے گا؟ جس پر اس کو اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا کہ بھائی یہ صحیح چیز خریدے گا اور نقصان نہیں کروائے گا، ہر ایرے غیرے کو تھوڑی کہے گا۔ جس پر اس کو پورا بھروسہ ہوگا اس کو وکیل بنائے گا کہ یار میرے لیے بھی لیتے آنا، ہر ایک کو نہیں بنائے گا۔ تو فرمایا فاتخذہ وکیلا، اللہ کو وکیل بناؤ۔ کیا مطلب کہ ہر معاملے میں اسی پر اعتماد کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، ہر معاملے میں اس پر اعتماد کرو، ہر معاملے میں۔ کیا مطلب کہ زندگی کے سارے لمحات زندگی اس پر اعتماد کرتے ہوئے گزارو، جو احکامات ہیں اس پر اپنے اختیار سے عمل کرو، پھر اس پر بھروسہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں اس اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔
فرمایا کہ اسباب پر بہت زیادہ اعتماد نہ کرو، اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھو اور اس میں غلو بھی نہ کرو۔ کیا فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکل علی اللہ، کہ طلب میں اور اسباب کے اختیار کرنے میں اجملو، اجمال کرو، بہت زیادہ اس میں غلو نہ کرو کہ ہر وقت اسباب ہی کے چکر میں ہو اور اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لو۔ یہ ایک اہم حکم ہے، اگر آدمی اس حکم پر پورا عمل کر لے تو کسی چیز کے نقصان پر اس کو افسوس نہیں ہوگا۔ صدمہ، ایسا صدمہ جو دل پر حاوی ہو جائے۔ بہت سے بچیاں امتحان دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع چلی گئی، پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی تو ہمیں کیا فائدہ ہوا، فلاں نے نقل کی وہ پاس ہو گیا، ہم نے محنت کی ہم فیل ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی محنت جو سبب تھی اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور یوں سمجھے کہ ہم نے سبب اختیار کر لیا پھر بھی ہم ناکام ہوئے۔ نہیں، ان کو صدمہ اسی وجہ سے ہوا۔ پھر اس صدمے سے بعض لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں، بعض کہاں سے کہاں معاملہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ فاتخذہ وکیلا، جب اسباب اختیار کر لیے اب اللہ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو کہ بھئی میرا کام تو یہاں تک تھا، اب اگلا کام اللہ کا ہے اور جس میں جو چیز میرے لیے خیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کرے۔ اب کیا ہوا کہ ہم فیل ہو گئے تو سمجھو کہ اسی میں خیر تھی، پاس ہونا ہمارے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے کہ ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مزاج اور طبیعت اور چاہت کے مطابق ہو جائے بس میں کامیاب ہوں۔ نہیں، فاتخذہ وکیلا میں یہ سارے مرض کا علاج کیا جا رہا ہے اور یہ صحابہ کو پہلا ہی سبق دیا جا رہا ہے۔ کوئی شروع ہی سے صحابہ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ آپ ہر معاملے میں اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، یعنی اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ یہیں سے کافر اور مومن کی زندگی میں فرق ہو جاتا ہے۔ کافر اسباب میں گم ہو جاتا ہے اور اسباب کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور اسباب میں کے اختیار کے بعد ناکامی آتی ہے تو صدمے سے پاگل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے فاتخذوا وکیلا تو نہیں ہے اور مسلمان کے سامنے یہ ہے۔ لہٰذا مسلمان تدبیر کو سب کچھ نہیں سمجھے گا، تدبیر کو اختیار کرے گا حکم سمجھ کے اور بھروسہ اللہ پہ کرے گا کہ بھئی اعتماد کرنے والی ذات جس پر اعتماد کیا جائے وہ تو اللہ کی، اور یہ سمجھے کہ اگر میرے لیے میری طبیعت کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس میں ہی میرے لیے خیر ہے۔ تدبیر اختیار کی، تجارت کے لیے تجارت شروع کی اور جو اس کے اسباب تھے وہ اختیار کیے، اب نتیجہ اللہ پہ سونپے اور اپنی سی پوری کوشش کرے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں ایک آدمی ہے کہتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نقصان ہی نقصان ہو جاتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور میں نقصان ہی میں آ گیا ہوں۔ تو بھائی یہ کیوں نقصان اٹھا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے سبب ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ یہ ایک سبب اختیار کر لے، فتوکل علی اللہ، اجملوا فی الطلب فتوکلوا علی اللہ، کہ اجمال کرو طلب میں، یعنی ایک راستہ اختیار کر لیا اور اب اس میں لگ گیا، اب اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میں نے تو ایک دروازہ کھول لیا محنت کا اور اس میں تدبیر اختیار کر لوں، اب آپ ہی اس میں برکت ڈال دیجئے۔ پھر علماء سے پوچھ کے اس کے مطابق کام کرے تاکہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اس میں لگا رہے یہاں تک کہ راستے کھل جائیں گے۔ اب یہ راستے نہ کھلنے کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک راستہ کھلا، ایک کام میں ہاتھ ڈالا، وہاں مزہ نہیں آیا، دوسرے نے کہا یہ کر لو تو دوسری جگہ ہاتھ ڈال دیا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر اس طرح ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں کام بدلتا رہے گا تو کسی کام میں بھی نہیں جمے گا۔ ایک کام کو جمنے کے لیے برسوں چاہیے، پھر کہیں جا کے کام جمتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ بس میں جہاں پیسہ لگاؤں وہاں سے بس وہ فوراً ہی لاکھ بن جائیں، لاکھ کے کروڑ بن جائیں، کروڑ کے ارب بن جائیں۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے
اور اس کو اس کی سوچ کے مطابق نتیجہ نظر نہیں آتا تو کہتا ہے یار یہ تو فائدہ مند کام نہیں ہے، پھر دوسرا کوئی مشورہ دے دیتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، کوئی تیسرا مشورہ دیتا ہے، اس پہ عمل کر لیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ سبب ہی کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے پھر نقصان اٹھاتا ہے. اصل یہ تھا کہ ایک راستہ اختیار کر لیتا. یہ ہر جگہ کے لیے حکم ہے، فاتخذہ وکیلا، اللہ کو ہر معاملے میں وکیل بناؤ، اس پر اعتماد کرو. ایسے ہی عورتیں ہوتی ہیں، بچے کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، 2 دن تک شفا نہیں ہوئی تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اس نے اگلی دوا لکھ دی، پھر تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ صرف تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں یہاں بھی گئی شفا ہی نہیں ہو رہی، بچے کو صحیح نہیں ہو رہا. نہیں، ایک ہی ڈاکٹر کو پکڑ لیا، اس سے دوا لکھوا لی، اب اللہ کی طرف متوجہ. فتوکل علی اللہ، اب اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. یا اللہ ظاہری سبب تو ہم نے اختیار کر لیا، اور اس سبب میں تو شفا ہے نہیں، شفا تو آپ کے حکم میں ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اسی دوا میں شفا ڈال دیجیے، اسی ڈاکٹر کے ہاتھ سے آپ شفا دلوا دیجیے. جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، فتوکل علی اللہ پر عمل ہو گیا. دیکھیے اس حکم پر عمل کرنے سے زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، پھر غم صدمے مسلط نہیں ہوتے، آتے ہیں مسلط نہیں ہوتے دل پر. کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا قصہ مشہور ہے کہ اطلاع ملی کہ حضرت آپ کا جو تجارتی جہاز آ رہا تھا، پانی کے جہاز میں تجارتی قافلے آتے تھے، تو آپ کا جو بہت بڑا سامان تجارت تھا جو آ رہا تھا، وہ جہاز ڈوب گیا. دیکھیے کتنے بڑے نقصان کی خبر آ رہی ہے شیخ وقت کے پاس، مگر فتوکل علی اللہ پر عمل تھا ان کا. یہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اس پر عمل کر رکھا تھا، تو لہٰذا تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر فرمایا الحمدللہ. یہ ہے فتوکل علی اللہ کی تاثیر. سب کو تعجب ہونے لگا کہ یہ الحمدللہ کا تو موقع ہے نہیں، یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا موقع ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے تو یہ پڑھو. اور شیخ وقت پیران پیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ الحمدللہ پڑھ رہے. اب کچھ دن گزرے تو اطلاع آئی کہ حضرت وہ جو اطلاع ملی تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز نہیں ڈوبا، وہ کوئی دوسرا جہاز ڈوبا تھا جس میں آپ کا سامان تجارت تھا، وہ نہیں ڈوبا. تو تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمایا الحمدللہ. تو سارے جو ان کے مریدین تھے ان کو تعجب ہونے لگا. کہنے لگا حضرت دونوں موقعوں پر الحمدللہ. دوسرے موقع پر الحمدللہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ خوشی کی خبر ملی، خیر کی خبر ملی تو الحمدللہ کہہ لیا، مگر پہلی خبر تو نقصان کی تھی، پریشانی کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقام تھا، آپ نے وہاں بھی الحمدللہ فرمایا. تو یہ اولیاء کاملین، یہ فتوکل علی اللہ پر عمل کرنے والے لوگ فرمانے لگے کہ جب مجھے نقصان کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل پر توجہ کی کہ اس پر صدمہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تدبیر پر اعتماد کرتے ہی نہیں تھے، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرتے تھے. تدبیر اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتے تھے، اس کو اپنے اوپر مسلط اور حاوی نہیں کرتے تھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، ارے یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا. یہ چیزیں ہمارے اوپر اتنی مسلط ہیں کہ اسباب کے آگے پیچھے ہو جانے سے ہم پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ذہن پریشانیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، اور انہی ٹینشنوں میں پھر آدمی کوئی فالج زدہ ہو جاتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے. فتوکل علی اللہ پر عمل ہو جائے تو ان بیماریوں سے بھی نجات ہو جائے، کیونکہ ہر معاملے میں وہ یہ سوچے گا کہ اس میں میرے لیے خیر تھی، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا، میرے ذہن میں اسباب کا اختیار کرنا تھا، اس میں میں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، اس کے باوجود یہ نقصان ہوا ہے تو یہ من جانب اللہ ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے. تو
اب شیخ نے فرمایا کہ میں نے دل پہ توجہ کی، کیونکہ تجارتی قافلہ، یہ تجارتی مال، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے دیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ دل پہ کوئی صدمہ نہیں ہے، تو مجھے اس کیفیت پر بڑی راحت ہوئی کہ چلو اللہ پر توکل کامل ہے. یہ شیخ وقت تھے تو اللہ پر توکل کامل تھا، لہذا میں نے الحمدللہ کہہ لیا. اور پھر جب دوبارہ آیا اطلاعی کے مال سلامت ہے، تو پھر میں نے دل پہ توجہ کی، تو دل اللہ کے حکم پر راضی تھا، اللہ کے فیصلے پر اب بھی راضی تھا، اور یہ فیصلہ ویسے ہی انسانی طبیعت کے مزاج کے مطابق تھا. تو اس وقت بھی میں نے الحمدللہ کہہ لیا کہ اس وقت تو واقعی الحمدللہ ظاہراً بھی کہنا تھا. تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ وہ زندگیاں ہیں جن پر عمل کرنا ہے، یہ عمل کر کے دکھا گئے، بتا گئے. تو فتوکل علی اللہ، ہر معاملے میں اس پر عمل کرنا ہے کہ ظاہری تدبیر اختیار کر لی، اس تدبیر کے اختیار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، کوئی سستی غفلت لاپرواہی نہیں کی. اب لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، توجہ پوری نہیں دیتے، دھیان پورا نہیں دیتے، اس تجارتی لائن کی مہارت حاصل کرتے نہیں، گویا تدبیر بھی ناقص کرتے. تدبیر ناقص ہوگی، سبب ناقص ہوگا، تو بھئی تو سبب ہی ناقص ہے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں اسے پورا اس کی ترتیب کے مطابق ہی اختیار کرنا ہے. بھائی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گولی صبح دوپہر شام لینی ہے، یہ بخار کی ہے، اور یہ طاقت کی گولی ہے، یہ دن میں صرف ایک لینی ہے. اب یہ کہے مریض، سوچے کہ یار طاقت کی گولی تو میں زیادہ لے لوں، صبح دوپہر شام لے